اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 194 سے 197، 194 to 197۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب۔ پروردگار عالم اس صفحے کے آغاز میں اس بات کو ایک مرتبہ پھر واضح کرتا ہے کہ اگرچہ بے شک حرم کی حرمت بھی ہے اور مہینوں کی حرمت بھی ہے۔ یہ بات پہلے آئی تھی کہ مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کے ارد گرد ایک خاص علاقہ وہ ہے چاروں طرف کہ جس کو حرم سے تعبیر کیا گیا کہ جس کے اندر جنگ کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے زمانوں کے اندر 4 مہینے وہ ہیں کہ جن کو محترم مہینے شمار کیا گیا، جن کے اندر محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ شامل ہیں کہ جن میں جنگ حرام قرار دی گئی۔ مگر یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ بے شک یہ حرمتیں ہیں، مگر یہ اسی صورت میں ہے کہ جب سامنے سے بھی ویسا ہی رسپانس ملے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اس احترام کے جذبے کا کوئی اس طرح سے ایکسپلائٹیشن کرے کہ وہ تم پر حملہ آور ہو، یہ سمجھ کر کہ یہ حرمت کی وجہ سے جواب نہیں دیں گے۔ تو ایسا پیسو ایٹیچیوڈ اختیار کرنے کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا، بلکہ سمجھاتا ہے کہ یہ اسی کے لیے ہے کہ جو خود بھی ان حرمتوں کا خیال رکھے، اور اگر کوئی تجاوز کرے تو پھر اسی طریقے سے اس کو جواب دینے کی اجازت ہے۔ ہاں، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جان لو کہ اللہ صاحبان تقوی کے ساتھ ہے، یعنی تم جواب دینے میں حد سے آگے بڑھنے کی گنجائش نہیں رکھتے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے انفاق یعنی خدا کی راہ میں خرچ کرنا، اس کی تاکید کرتے ہوئے ایک اور بات بتائی
کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یعنی ایک تو یہی بات کہ خرچ اتنا نہ کر دو کہ اس کے بعد تم ہی محتاج ہو جاؤ، اور دوسرا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر تم خرچ نہیں کرو گے اور کنجوسی کا مظاہرہ کرو گے تو بھی ہلاکت کا شکار ہو جاؤ گے. یعنی اس کو دونوں انداز سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اعتدال کا راستہ اختیار نہ کیا اور اتنا خرچ کر دیا کہ خود محتاج ہو گئے تو پھر یہ بھی اسلام کے منشا کے خلاف ہے، اور اگر خرچ نہ کیا، کنجوسی اختیار کی، تو یہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے. اسی جملے سے پھر ایک عمومی قاعدہ بھی لیا گیا کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، یعنی خودکشی بھی نہ کرو، اپنے آپ کو ہلاک کرنے کا تمہیں حق نہیں ہے. احسنوا یعنی حسن عمل اختیار کرو، اللہ یقیناً ایسوں کو پسند کرتا ہے جو حسن عمل رکھتے ہیں، یعنی جن کا عمل بیوٹیفل ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، پسندیدہ ہوتا ہے. آگے پھر پروردگار عالم نے حج اور عمرے کے حوالے سے متوجہ کیا کہ حج اور عمرے کو مکمل کرو. ایک دفعہ اگر حج اور عمرہ مستحب بھی ہو، لیکن اگر اسے شروع کر دیا تو پھر اسے انجام تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے. آگے پھر پروردگار عالم نے ان کا حکم بیان کیا ہے جو کسی وجہ سے محصور ہو جائے. یہ مناسک حج کے اندر اس کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے، مگر بہرحال جتنا یہاں پر بیان کرنا ضروری ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی اس طرح سے بالکل مجبور ہو جائے، جیسے حدیبیہ کے حوالے سے صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوا تھا، تو پھر وہ کیا کرے؟ احرام اس نے پہنا ہوا ہے اور آگے اسے جانے کی اجازت نہیں مل رہی، تو پھر اسے قربانی دے کر وہیں پر احرام سے فارغ ہونا ہے. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ وہ اپنے سروں کو نہیں منڈوا سکتے جب تک کہ قربانی اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے. اس میں اگر عمرہ ہے تو مقام ہوگا مکہ، اور اگر حج ہے تو مقام ہوگا منی. اور پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی مریض ہے یا اسے اذیت ہو رہی ہے، اس کے سر کے اندر کوئی مسئلہ ہے، تکلیف کا معاملہ ہے، تو پھر اسے کچھ نہ کچھ فدیے کے طور پر یعنی عوض کے طور پر دینا ہے. تو یا تو وہ پھر روزہ رکھے گا جس میں 3 روزوں کا تذکر آیا ہے احادیث کے اندر، یا وہ صدقہ دے گا جس میں بعض احادیث کے اندر 6 مسکینوں کی صراحت ہے، اور پھر قربانی کا ذکر ہے. اور قربانی کے اندر ہے کہ ایک بکری کی قربانی اگر وہ دے دے تو پھر وہ اس کا عوض بن جائے گا جو اس نے سر نہیں منڈوایا اس کا. اور پھر اس کے بعد یہ سمجھا جا رہا ہے کہ نہیں، اگر یہ والا معاملہ نہیں ہے کہ راستہ رکا ہوا نہیں ہے اور انسان آگے جا سکتا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ اپنے حج اور عمرے کی عبادت کو مکمل کرے گا. کہ اگر امن و امان ہے اور ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، تو جو متمتع ہوتا رہا ہے عمرے سے حج تک. یہ وہ احباب کے جو حج یا عمرے پر جا چکے ہیں وہ خوب اس بات کو سمجھیں گے کہ جو باہر سے آنے والے افراد ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ حج تمتع کریں. جو مکے کے آس پاس کے افراد ہیں، قریب کے افراد ہیں، وہ حج افراد اور حج قران بھی کر سکتے ہیں، مگر جو باہر سے آنے والے افراد ہیں، کراچی سے، بمبئی سے، نیو یارک سے، واشنگٹن سے، ان سب کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ حج تمتع کریں اکثر کیسز کے اندر. تو اس میں پہلے وہ عمرہ تمتع کرتے ہیں، پھر گیپ آتا ہے اور پھر وہ حج تمتع کرتے ہیں. یہ درمیان میں جو گیپ ہوتا ہے اسی کی وجہ سے اس عبادت کو تمتع کہتے ہیں کہ اکثر احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ازدواجی تعلقات کی بھی اجازت مل جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو تمتع کہا جاتا ہے کہ جس کے درمیان میں ایک گیپ ہے کہ جس میں اکثر لذتوں سے استفادے کی اجازت ہوتی ہے. تو پھر یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو متمتع ہوتا رہا عمرے کے بعد حج تک، تو پھر وہ جو قربانی دے سکے، اور اگر قربانی دینا اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے تو پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ 3 روزے رکھے حج کے ایام میں، اور بعد میں 7 روزے رکھے کہ جب حجاج پلٹ کر اپنے وطن کو پہنچ جاتے ہیں. اس طرح سے یہ 10 روزے اس حج کی قربانی کا بدل بن جائیں گے. آگے صراحت کی گئی کہ یہ ان کے لیے ہے کہ جو مسجد الحرام کے حوالے سے مسافر شمار نہیں ہوتے، یہیں وہاں کے مقامی شمار ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد کہا گیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ شدید العقاب ہے. یہیں پر یہ حج تمتع اور عمرہ تمتع کی بحث جو ہے اس کے بارے میں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ قرآن مجید کے اندر بڑا صریح حکم ہے کہ جس کو ظاہر ہے کہ کسی کو بھی چاہے وہ ظاہری اعتبار سے خلیفہ ہو جائے مگر حرام کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. اور یہاں پر بھی میں یہی کہوں گا کہ تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھیے گا. پھر اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس کے اندر پروردگار عالم نے حج کے حوالے سے مزید کہا کہ الحج و اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے معین ہیں، یعنی شوال، ذیقعد اور پھر ذی الحج. یہ مہینے ہیں کہ جس میں عمرہ تمتع کیا جاتا ہے اور پھر بالآخر حج تمتع کو انجام دیا جاتا ہے.
تو جس کے لیے حج واجب ہو گیا تو پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ نہ رفث ہو، نہ فسوق ہو، اور نہ ہی جدال ہو۔ یہ جو احرام کی پابندیاں ہیں ان میں سے 3 کا تذکرہ یہاں پر کر دیا گیا۔ رفث یعنی ازدواجی تعلقات کی پابندی، جائز جنسی تعلقات بھی حرام ہو جائیں گے۔ فسوق ویسے تو تمام گناہوں کو کور کرتا ہے، یہاں پر خاص جھوٹ مراد ہے، اور جدال ویسے تمام جھگڑوں کو، یہاں پر خاص طور پر قسم کھانا، اللہ کی قسم کھانا اور سچی قسم کھانا بھی حرام ہو جائے گا۔ جھوٹی قسم کھانا تو ویسے ہی حرام ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ جو تم عمل خیر کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے، اور تم اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ، یعنی جتنا زیادہ ہو سکے اپنے لیے توشہ آخرت فراہم کرو، زاد راہ فراہم کرو، اور یقیناً بہترین جو زاد راہ ہو سکتا ہے وہ تقوی ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی مجھ سے ڈرتے رہو اے صاحبان عقل، یعنی اگر انسان اپنی عقل استعمال کرے تو بھی وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا۔ یہاں پر آیت نمبر 197 مکمل ہوتی ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔